نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، نوجوان ہمارے اتنے بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں جس کو زبان و قلم سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی پورے مہینے کس طرح اللہ کی انہوں نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، صدقہ زکوٰۃ ادا کیا ہے، فطرہ ادا کیا ہے، لیلۃ القدر کے اندر انہوں نے شب بیداری کی ہے اور اعتکاف کیا ہے، ڈھیروں سارے نیکی کے کام کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، فوراً نوجوان عید کی رات کے نکل کے گھومنے کے لیے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے اور ڈی جے کا انتظام کرنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے حد تو تب ہو جاتی ہے کہ وہ نوجوان جو پورے مہینے داڑھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عید کے چاند ہوتے ہی داڑھی تک کو مڑا لیتے ہیں۔ وہ نوجوان جو کرتے پجامے کے اندر ملبوس ہوتے ہیں، اس کرتے پجامے کو اتار کر کے اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو پنج وقتہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پورے مہینے پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اب عشاء کی نماز ختم، فجر کی نماز ختم، اب ڈائریکٹ وہ عید کے دن عید کی نماز ہی پڑھتے ہوئے دکھیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چاند رات یہ مارکیٹنگ کرنے کی رات نہیں ہے، اور یہ رات ڈی جے بجانے کی نہیں ہے، یہ گانے بجانے کی نہیں ہے، یہ فلمیں دیکھنے کی نہیں ہے، یہ تھیٹر اور سنیما گھر جانے کی رات نہیں ہے، یہ داڑھی منانے کی رات نہیں ہے، یہ مفاخرہ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ لہو و لعب میں مشغول ہونے کی رات نہیں ہے، یہ منمانی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ من قام لیلۃ العید ایمانا واحتسابا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب۔ جس دن سارے دل مر جائیں گے، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شخص عید کی رات کے اندر عبادت کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات شب بیداری کی رات ہے، یہ رات افسوس کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کے پاس روئے، گر گرائے کہ اللہ، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم کو اس رات کے اندر جتنی عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت ہم نہیں کر پائے، ہم سے کمی ہو گئی، کجی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم سے غفلت ہو گئی، اور رمضان کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دیجئے، اللہ آئندہ سال پھر ہم پر رمضان کو لائیے، اللہ آئندہ سال رمضان مبارک کے مہینے کو کما حق ہو ہمیں ادا کرنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ رات گیری زاری کی تھی، عبادت کی تھی، لیکن اس چاند رات کو ہم نے ڈی جے کے، ناچنے کے، گانے کے، کودنے کے، پھاڑنے کے، لہو و لعب میں مشغول ہونے کی رات بنا دی ہے۔ اور مزید افسوس تب ہوتا ہے عید کی نماز پڑھ کے ہم جیسے ہی آتے ہیں، نوجوان سنیما گھر کا رخ کر لیتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو فلمی ہیرو اسٹار ہیں نا، وہ عید کے لیے اور عید کے دن پر وہ خاص فلم بنا کر کے لا کے دیتے ہیں نوجوانوں کو تحفہ میں کہ تم اس طرح سے برباد ہو کہ تمہیں ہم عید کے دن دیکھنے کے لیے فلم لا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نوجوانوں، تمہاری دلچسپی کی وجہ سے، تمہارے سنیما گھر میں لائن لگانے کی وجہ سے اور تمہارے لاکھوں روپے فلموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں لوگ عید پر فلم بنا کر کے دیتے ہیں، اور تم پورے رمضان اللہ کی عبادت کر کے آئے ہو اور گھر کے اندر ڈی جے بجا رہے ہو، گھر کے اندر گانے بجا رہے ہو، گھر کے اندر جو ہے جہاں تلاوت ہوتی تھی، جہاں ذکر و اذکار ہوتا تھا، جہاں درود شریف کا اہتمام ہو رہا تھا، جہاں صدقہ خیرات ہو رہا تھا، آخر کیسے وہاں ڈی جے بج سکتا ہے؟ آخر کیسے وہاں گانا بج سکتا ہے؟ آخر کیسے لوگ جھوم سکتے ہیں؟ آخر لوگ کیسے ڈانس کر سکتے ہیں؟ رمضان میں کوئی اور خدا تھا اس رمضان، اور یہاں کوئی اور خدا ہے کیا؟ رمضان کے اندر ہی صرف یہ چیزیں حرام تھی، رمضان کے بعد یہ چیزیں جائز ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ یہ چیزیں جیسے رمضان کے اندر حرام تھی ویسے رمضان کے بعد بھی حرام ہے، جیسے رمضان کے اندر گناہ تھا ویسے رمضان کے بعد بھی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا صرف رمضان کے اندر ہی گناہ نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا صرف رمضان میں ہی گناہ نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی گناہ ہے۔ گانے بجانا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا اور گناہ کا کام کرنا جیسے رمضان میں ناجائز ہے ویسے رمضان کے بعد بھی ناجائز ہے۔
جیسے رمضان میں عبادت، رمضان میں نماز فرض ہے 5 وقتہ، ویسے رمضان کے بعد بھی ہم پر نماز فرض ہے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، پورے سال عبادت کرنا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ رمضان میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہماری دکانیں نہیں چلی ہو، رمضان میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہو، رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہماری بزنس ٹھپ پڑ گئی ہو، ہرگز نہیں۔ تو جب رمضان کے اندر اللہ نے آپ کو عادت دلا دی اور رمضان کے اندر آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیے، تو یہ چیز عید کے بعد بھی ممکن ہے، پوری زندگی ممکن ہے۔ تو آپ یہ چیزیں پوری زندگی کیجئے۔ اگر رمضان کو جیسے آپ نے گزارا ہے اس طرح سے اگر آپ رمضان کے بعد کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو مزید آپ پر اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی اور آپ متقی پرہیزگار بنیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں لوگ 2 دن عید منایا کرتے تھے، اور اس عید کے اندر لہو و لعب ہوتا تھا۔ اس عید کے اندر لوگ تیر اندازی کیا کرتے تھے، لوگ کودتے تھے، پھاندتے تھے، اور لوگ غیر شرعی رسوم و رواج کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن ہماری عیدیں کفاروں کے مشابہ نہیں ہیں، ہماری عیدیں یہود و نصارہ کے مشابہ نہیں ہیں، ہماری عیدیں ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جشن منائیں، بلکہ ہماری عید ایسی ہے کہ ہم اس عید میں، اس تہوار میں، اس خوشی کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اجتماعی طور پر عیدگاہ جا کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اچھے کپڑے پہنے اور تسبیحات اللہ کی بیان کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم یہ تکبیر پڑھیں اور بیانات سنیں اور اللہ سے دعا مانگے، ہماری یہ عید ہے۔ ہم ایک دوسرے بھائی کو مبارکباد دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری جانب سے، آپ کی جانب سے جو بھی اعمال ہوئے اللہ سے قبول فرما لے۔ یہ ہے ہمارے عید کا پس منظر۔ ہمارے عید کا یہ ہے کہ غربا کا، فقرا کا، یتیم کا، محتاج کا، بیوہ کا، مسکین کا، مفلس کا، نادار کا خیال رکھیں، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار اور دیگر تمام لوگوں سے جا کر کے ہم ملاقات کریں اور ان سے جا کر کے ہم ملیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہ ہے ہمارے عید۔ ہمارے عید ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف فخر کرتے رہیں اور ہم صرف ڈی جے بجائیں، ہم شریعت کے اندر جو کام جائز نہیں ہے وہ تمام کام کرتے رہیں۔ اگر ایسا کریں گے میرے محترم بزرگوں دوستو تو بجائے یہ عید ہمارے لیے ثواب کے بجائے ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ آپ تمام حضرات سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کے آپ کام کریں۔ بلا شبہ اپنے گھر کو سنوارے، نکھارے، بنائے، سجائیں، کھانے کے جو اقسام آپ کو میسر ہو بلا شبہ اس کا انتظام فرمائیں، بچوں کو عیدی تحفہ ضرور بھی ضرور دیں، نیا کپڑا میسر ہو نیا کپڑا پہنے، نیا کپڑا میسر نہ ہو تو جو آپ کو میسر ہو وہ کپڑا پہن لیں اور اللہ کی عبادت کریں اور عید کی نماز پڑھیں اور فقراء، غربا، فقراء، مساکین، محتاج کا خیال رکھیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈی جے ہرگز نہ بجائیں، گانے ہرگز نہ بجائیں، فلموں کا اور سنیما گھروں کا رخ ہرگز نہ کریں اور نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ کی جو عبادت رمضان میں کرتے ہوئے آئے ہیں اور جو ممکن ہو میرے محترم بزرگوں دوستو ہر عبادت کو عید کے بعد بھی آپ جاری رکھیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔